نہیں، میں شادی ہی نہیں کروں گا، گھر والوں نے مجبور کیا تب بھی نہیں، مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اچھا، اگر میری شادی نہ ہوئی ہوتی تو کیا تم مجھ سے شادی کر لیتے؟ شادی ہو گئی تو کیا ہوا؟ میں جسموں سے محبت کا قائل نہیں ہوں، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ مکمل توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ حریم کے دل پر ہلکی ہلکی پھوار پڑنے لگی۔ فرط جذبات میں اس نے عمار کا بایاں بازو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا دیا۔ میں تمہیں پانا چاہتی ہوں عمار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر کوئی اور لڑکی تمہاری زندگی میں آئی تو میں مر جاؤں گی۔ آج ایسا کہا ہے، آئندہ مت کہنا ورنہ میں بات نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، نہیں کہوں گی، مگر کیا تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ کر سکتا ہوں، مگر میں کسی کا دل نہیں دکھا سکتا۔ حریم تمہارا شوہر ہے جو تم سے محبت کے دعوے کرتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ میرا شوہر ہے اور مجھ سے مخلص نہیں ہے، تو میں اس کے ساتھ رہوں یا اس کو چھوڑ دوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم کسی قسم کی جذباتیت میں کوئی فیصلہ مت کرو۔ یہ جذباتیت نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کر میں یہ قدم اٹھا رہی ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ تم سے نہیں کہا کبھی کچھ۔ عمار کی بازو کوڑتے ہوئے کھڑکی کی طرف رخ کیا۔ عجیب کشمکش ہے جس میں پھنسی ہوئی ہوں میں، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ عمار، تم میرے خوابوں کا حاصل ہو، تم بالکل ویسے ہی ہو جیسا میرا خواب ہے، تو میں بھی کیوں نہ زندگی من پسند ہم سفر کے ساتھ بسر کروں۔ کیا میرا اپنی زندگی پر کوئی حق نہیں؟ اور تم نے ہی تو کہا تھا کہ مزید اپنی زندگی برباد مت کرو۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ رضا حسین تمہیں آسانی سے آزاد کر دے گا؟ نہیں، وہ ایسا شخص ہے کہ اگر میں اس کی جان لینے کی صحیح بھی کروں، ٹیپ بھی، وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا، مگر پھر بھی میں ایک جان لے سکتی ہوں، مگر میں تمہیں کسی کی جان لینے نہیں دوں گا۔ اتنا خود غرض نہیں ہوں کہ اپنی خوشیوں کے لیے تمہیں مصیبت میں ڈالوں۔ تم صرف اس سے ڈیورس لوگی بس۔ ٹھیک ہے، اب پھر ہم اسی دن ملیں گے جب میں اس فضول کے بندھن سے آزاد ہو جاؤں گی۔ سوچ لو، اتنے دن میرے بغیر رہا جائے گا؟ ہاں، تمہیں ہمیشہ کے لیے پانے کو چند دن کی عارضی جدائی کا زہر تو پینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ میری ایک مدد کرو گے؟ گاڑی سے اترتے ہوئے اچانک وہ پلٹی۔ ہاں بولو۔ مجھے رضا سے علیحدگی کے لیے تمہاری مدد چاہیے۔ کیسی مدد؟ وہ کل ملیشیا جا رہا ہے، 2 روز بعد آئے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ جب وہ واپس آئے تو ہم دونوں کو ناقابل برداشت حالت میں دیکھ کر مشتعل ہو کر غصے میں طلاق دے ڈالے۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، مگر سوری، میں اس کے سامنے نہیں آؤں گا۔ ہمارے کچھ فیملی ریلیشن ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ وقت سے پہلے میرا امیج کہیں خراب ہو۔ میں اپنے کسی قریبی دوست کی مدد لیتا ہوں، اگر تمہیں اعتراض نہیں ہو تو۔ ٹھیک ہے، بس وہ اور میں کمرے میں تنہا ہوں گے بس۔ رضا کے لیے یہی بہت ہے، میں نے اس سے بے وفائی کی ہے۔ اوکے، اللہ نے چاہا تو ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتی ہو۔ تھینک یو عمار، آئی لو یو ویری مچ، سرشاری سے کہتی اس گاڑی سے نکل آئی تھی۔ اگلی صبح رضا ملیشیا جا رہا تھا۔ 5 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ وہ 3 بجے بیدار ہو گیا تھا۔ حریم ابھی سو رہی تھی۔ اس نے اسے ڈسٹرب کیے بغیر وضو کیا، تہجد پڑھی اور کمرے سے نکل گیا۔ تیاری اس نے کل رات ہی مکمل کر لی تھی۔ والدین سے ملنے کے بعد کمرے میں آیا تھا۔ حریم جاگتے ہوئے بھی سوئی بنی رہی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، جلدی کرتے بھی تاخیر ہو رہی تھی۔ مکمل تیاری کے بعد اس نے زبردستی حریم کو جگایا اور اپنے مقابل کر لیا۔ اسے گلے لگاتے ہوئے اس کے کان میں بولا، میں جا رہا ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا، واپسی پر بہت بڑا سرپرائز دوں گا۔ میں بھی مسکراتے ہوئے حریم نے بھی کہا۔ وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ 2 روز کے بعد اس کی واپسی تھی۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی اس نے حریم کو آگاہ کے لیے کال کی، مگر اس نے اس کی کال پک نہیں کی۔ وہ فون جیب میں ڈالے ٹیکسی لیے گھر چلا آیا۔ سنڈے کے باعث ملازم چھٹی پر تھے، گھر میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بڑی بی کے کمرے میں جھانکنے کے بعد اس کے قدم حریم کے کمرے کی طرف اٹھے ہی تھے
سر شادی کے عالم میں اس نے کمرے میں قدم رکھا تھا، مگر سامنے موجود منظر نے اسے ساکت کر ڈالا۔ سورج طلوع ہونا بھول سکتا تھا، دریا الٹا بہہ سکتا ہے، ہوائیں رک سکتی ہیں، مگر اس کی حریم اس درجہ گر نہیں سکتی۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے اس نے جان سے عزیز رکھا تھا۔ اس کے سارے خواب مٹی ہو گئے۔ حریم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس توانا شخص کو دیکھ رہی تھی جسے اس کی بے وفائی نے لمحوں میں چٹ کر ڈالا تھا۔ کتنا پکا تھا وہ اپنے وعدوں اور ارادوں کا، طلاق لینے دینے کی نوبت نہ آتی اس سے پہلے وہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ مکمل سادہ لباس میں ملبوس، افسردہ سی عماد کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہا تھا، جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہنے والے، عورت کی لالچ اور ہوس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی سفاک ہو سکتی ہو۔ جاننا چاہتی ہو کہ میں نے تم سے راہ رسم کیوں بڑھائے، خود کو تمہارے سانچے میں ڈل کر اس شخص سے علیحدہ کیوں کرنا چاہا؟ وہ بولے جا رہا تھا۔ حریم ساکت سن رہی تھی۔ منگیتر تھا وہ میری بہن کا، بچپن کا، اور میں اس کی بہن سے منسوب تھا، اس بہن سے جو میرا پہلا خواب تھی، پہلا عشق تھا۔ صرف تمہاری وجہ سے نہ میری بہن کی شادی ہو سکی اور نہ میں اپنی محبت پا سکا۔ سوچا تھا رضا سے تمہاری جان چھڑوا کر اپنی بدنصیب بہن کا گھر آباد کر سکوں گا، مگر سارے پلان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تم اب جاؤ، کسی ریل گاڑی کی پٹری پر سر رکھ کر جان دے دو۔ ہمیشہ پھول برسنے والے لب اس وقت سنگ باری کر رہے تھے۔ حریم لہو لہان ہوتی روح کے ساتھ بیٹھی رہی۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ابھی تک اس نے نہیں بتایا تھا کہ رضا کی خوشی کے لیے اس کی ضد سے ہار مانتے ہوئے اس سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا، بلکہ وہ گھر بھی اس کے نام کر دیا تھا۔ بڑی بی کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بڑے میاں کی نفرت اس کا وجود چھنی کر رہی تھی۔ کیا زندگی ایسا دھوکہ بھی دیتی ہے؟ کتنی عجیب بات تھی۔ جو اپنی زندگی میں اس ایک نگاہ کو ترستا تھا، اس شخص کے مرنے پر پھر سے اس کے دل میں محبت سر اٹھانے لگی تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، اٹھی اور ایک دم قدم اٹھتی ہوئی جانے لگی۔ رضا کی ایک ایک بات اس کا دامن پکڑ رہی تھی۔ شہر سے کافی دور آ کر وہ ریل کی پٹری پر بیٹھ گئی۔ ایک سرپرائز اس نے رضا کو دیا تھا، جواب میں ایک سرپرائز اسے دے کر چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سرپرائز اسے عماد سے ملا تھا، اب ایک سرپرائز اسے زندگی کو بھی دینا تھا۔ اندھی خواہشات والوں کے ساتھ تقدیر ایسے ہی کھیل کھیلتی ہے۔ مجھ سے مخلص نہ تھا، نہ واقف میرے جذبات تھے۔ اس کا رشتہ تھا فقط اپنے مفاد سے۔ اب جو بچھڑا تو کیا روئیں، جدائی پر تیری یہ اندیشہ تو پہلی ملاقات سے تھا۔